لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک۔ میں اپنے تمام حاضرین کو، ناظرین کو، سامعین کو، ان تمام سماعتوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو حج کی سعادت بہت مبارک کہنا چاہتا ہوں جو لوگ عازمین حج پہ اس وقت گئے ہیں، موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام عبادات کو قبول کرے، اور سب کو موقع دے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کا گھر دیکھیں، جائیں اور وہاں جا کر اپنے گناہوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے چیزوں کے لیے دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو موقع فراہم کریں کہ وہ سب کو ایک دفعہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ آج کے پروگرام میں جو کرنے کا مجھے ایک دم خیال آیا یا سلسلہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور عید الاضحیٰ ایک ایسا تہوار ہے، ظاہر ہے، جو ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور ظاہر ہے ایک ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بہتر اور خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کریں، انجام دیں، اور بہت خوشی کے ساتھ کریں، کیونکہ تہوار جو بھی دنیا کے ملک ہیں اور جو بھی انسانی نسل چلتی آ رہی ہے، اس میں تہواروں کی بڑی اہمیت ہے، تو خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ چیزوں کا خیال اور کچھ چیزوں کا گمان ایسا رہتا ہے کہ ایک تہذیب یافتہ ملک اور ایک تہذیب یافتہ سوسائٹی اس کو کس طریقے سے اپنی کسی بھی تہوار سے اور مزید لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے، جو کہ ظاہر ہے اسلام میں شامل نہیں ہے۔ ان کو کیسے متوجہ کیا سکتا ہے اپنے کسی بھی عمل سے، اپنے کسی بھی فعل سے؟ تو دیکھیے، قربانی فرض ہے، لیکن فرض انہی لوگوں پہ جو صاحب استطاعت ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر پا رہے، ان سے سوال نہ کریں، ان سے نہ پوچھیں کہ کیا لیا ہے، کیا نہیں لیا۔ جو ملکی حالات چل رہے ہیں، جو مہنگائی چل رہی ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی اجتماعی قربانی کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں۔ اگر کوئی ذاتی حیثیت میں قربانی کرنے کا خواہش مند ہے، کر سکتا ہے، استطاعت میں ہے، تو کرنے دیں۔ ایک ریس لگی ہوئی ہے ہر طرف سوسائٹی میں، جہاں دیکھا گیا ہے، تو وہ کسی کے لیے بھی ایک اچھا نہ فلسفہ ہے اسلام کا، نہ وہ کوئی ایک اچھا پیغام جاتا ہے۔ گلی محلے میں ایک روایت ہوتی تھی، چیزیں ہوتی تھی، اب آپ دیکھیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں کیوں کم ہوتی گئیں۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ پہلے ایک گلی میں اگر 30 مکان ہوتے تو 30 کے 30 مکان میں کوئی نہ کوئی جانور کھڑا ہوتا تھا؟ کیا اب ایسا ہے؟ ایمانداری سے اپنے قرب و جوار میں دیکھیے گا، کیا اس گھر میں، جس گلی میں 30 مکان ہیں، کیا اس 30 کے 30 مکانات میں کوئی جانور قربانی کے لیے کھڑا ہے؟ اگر نہیں کھڑا ہے تو اس بات کا خیال کیجیے وہ کیوں نہیں کھڑا ہے۔ اجتماعی قربانیوں کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا اس معاشرے میں، لوگ اپنی انڈیویجول قربانی کیا کرتے تھے، لیکن اب اجتماعی قربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ظاہر ہے اس میں حصہ مل جاتا ہے، اور اس میں دین میں گنجائش ہے، تبھی وہ حصے کی طرف صورتحال ہو رہی ہے۔ تو یہ سوال کرنا، ہمارے گھر تو یہ جانور آ گیا، تمہارے گھر تو یہ جانور نہیں آیا۔ بچوں کے اندر بھی ایک ریس لگ گئی ہے، وہ اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، محلے کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو یہ آ گیا، ہمارے گھر میں کب آئے گا؟ بچوں کو بھی پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ فریضہ نہیں ہے جس کے لیے آپ ادھار لے کر قربانی کر سکیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک اچھا مسلمان، بحیثیت ایک پریکٹسنگ مسلمان، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو کر رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو اور برکت دے، لیکن ہمارے سوال کسی کے لیے ایسے نہ ہوں کہ جس کے اندر ہمیں یہ دل میں ہمارے کسک رہ جائے کہ یار میں یہ جواب نہ دیتا، یار ہمیں تو اتنے کی ملی ہے، تمہیں کتنے کی ملی ہے، یار ہم اتنے کی لے کر آ رہے ہیں، تم کتنے کی لے کر آ رہے ہو، اچھا اس کے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہو پا رہا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچے اس وقت نشو نما ہیں، ذہنی نشو نما کے طور پہ چل رہے ہیں، جو کہ آگے چل کے ایک اچھی قوم، ایک اچھی اقوام بن سکتی ہے، وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریس میں آ جاتی ہے۔ ہر بات کی ایک ریس تو ویسے بھی معاشرے میں شروع ہو چکی ہے کہ اگر ایک گاڑی کسی گھر میں تھی تو اب آپ دیکھیں کہ اس گھر میں 2 گاڑیاں موجود ہیں۔
پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے ہمارے شہر کی، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے اس میں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہر میں بہت زیادہ عمارات آ گئی ہے، نہیں، ضرورت بڑھ گئی ہے لوگوں کی، فیملی بڑھ رہی ہے، تو اس لیے گاڑیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اس گاڑی کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ریس لگ گئی ہے کہ اب اس کے اندر کسی کے اندر پاس ایک گاڑی ہے تو بھائی یہ گاڑی کا برانڈ کا نام لینا مناسب نہیں ہے، تو اس برانڈ کی ہے تو اس برانڈ کی کیوں نہیں ہے، یہ چیز ہے تو اس چیز کی کیوں نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی ایکویشن آتی ہے، کوئی بھی اب کوئی چیز آتی ہے، ابھی آپ اس وقت حج کو بھی دیکھیے تو آپ دیکھیے کہ اس کی پرائز ویلیو کتنی بڑھ چکی ہے. ظاہر ہے وہ ایک مذہبی فریضہ ضرور ہے، لیکن کہاں تک اس کو پہنچا دیا گیا؟ کیا وہ ایک عام استطاعت رکھنے والے کے دسترس میں ہے حج اس وقت؟ کیا پرائز ویلیو ہو گئی ہے؟ اسی طریقے سے آپ اس پرائز ویلیو کی شادیوں میں دیکھ لیجئے. کیوں اس وقت ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس حد تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اچھے رشتے آئیں گے تو پھر ہم کو سماج کے حساب سے ہمیں صرف ان 600 لوگوں کو جو ہم سے خوش بھی نہیں ہوتے، ہمیں ان 600 لوگوں کو، ان 700 لوگوں کو شادی میں بلانا ہے جن کا ہماری زندگیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور ایک شادی ہمیں 700 لوگوں کی، اس وقت ایوریج شہر میں شادی 10 لاکھ روپے سے نیچے نہیں بیٹھ رہی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شادی کا ایک ایونٹ اگر 10 لاکھ روپے میں ہوگا تو آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کس طریقے سے پوری شادی کہاں جا کے رکے گی. تو اعتدال پسندی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے. یہ پروگرام میں سارا کا سارا اعتدال پسندی پہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میرے دل میں کافی دنوں سے تھی کہ کوئی پروگرام، کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو صرف اور صرف اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں کہ آپ سے اوپر والا کیا کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے نیچے والا اس زندگی کو کس طریقے سے گزار رہا ہے. بجلی کا بل جتنا مہنگا ہو چکا ہے، آپ مجھے بتائیے کس طریقے سے لوگ اس وقت منیمم سیلری بھی چلیں جی 35,000 روپے، جو کہ کہیں پر بھی نہیں مل رہی ہے، کہیں پر بھی یہ فالو نہیں ہو رہا ہے. پتہ نہیں جو ادارے دیکھ رہے ہیں وہ ادارے اس بات کو کیوں نہیں نوٹس کر رہے کہ 35,000 روپے اگر کر دی گئی ہے تو کیا منیمم ویج پہ 35,000 روپے سیلری مل رہی ہے کسی کو؟ آپ اس کی سیلری سلپ چیک کر لیجئے، نہیں مل رہی. آپ مجھے بتائیے وہ کیسے گھر کا پورا کر رہا ہے. آپ مجھے وہ بجٹ بتا کے دکھا دیجئے جس میں 35,000 روپے میں کرائے کا مکان، بچوں کی فیس، گھر کا راشن، اسکول کے تمام لوازمات، یونیفارم سے لے کے ساری چیزیں پوری کر سکتا ہو 35,000 روپے میں. اسی میں رہ کے پھر عیدیں آ جاتی ہیں. تو عیدیں کیا ہیں؟ عیدیں تو اس چیز کا نام ہے، عید تو اس چیز تہوار کا نام ہے جس میں ہم سب ایک دوسرے کی اپنی خوشیاں بانٹ سکیں. دیکھیں کون قربانی نہیں کر پا رہا، خاموشی سے اس کے گھر میں قربانی کا گوشت پہنچائیں، خاموشی سے اس کے لیے کیجیے. اپنے جانور کی بڑی بڑی ویڈیوز بنانے سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے تو آپ اس کو خلق خدا کے لیے بانٹیے. بہت اچھا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، پھر اس کے بعد اپنے ان سارے لوگوں کو دیکھیے جو آپ کے ساتھ اسٹاف میں موجود ہیں، آپ کے کولیگز میں موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے امارات دکھانے کے لیے ریل بنے. آپ اپنے اس خیر خدا کے لیے، اس خلق خدا میں بانٹنے کے لیے اس کام کو لے کر جائیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے شادیوں کے معاملات میں بھی کوشش کیجیے کہ میانہ روی لے کر آئیے. ہمارے اوپر بہت بڑا ثقافتی یلغار ہے. یہ جتنی ہماری شادی کی پریکٹسنگ ہے، جتنی ہماری شادی کے سماج کی، رواج کی جتنی دعوتیں ہیں، یہ سب کچھ تو اسلام میں نہیں ہے. اسلام کو تو سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر کیا ہے. میں کوئی یہاں پہ نہ میرا مقام ہے، نہ میرا منصب ہے، نہ میں بتا سکتا ہوں. آپ کو مجھ سے سب سے زیادہ سب کو پتہ ہے. لیکن پریکٹیکلٹی میں ہم کیوں نہیں اس چیز کی مثال کو قائم رکھتے؟ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم میانہ روی کے ساتھ کوئی چیز کو نکال سکیں؟ کہیں پر بھی، مطلب جہاں پہ بھی ہم نے جانا ہے، جہاں پر بھی ہم نے جو کرنا ہے، ہم نے ضروری ہے اس کا پرچار کرنا، ہم نے ضروری ہے اس کو بہت زیادہ لمٹ سے باہر جا کے ہر چیز کا اصراف کر کے دکھانا. کامیاب تو وہی لوگ ہیں جو اپنی چیز کو، اپنے آئیڈیاز کو، اپنی چیزوں کو لوگوں کے ساتھ اچھی بات کو شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ آگے سے آگے اپنے سماج میں ترقی کر سکیں، آگے بڑھ سکیں، چیزوں کو آگے لے جا سکیں. تو جو کام خدا کے کرنے والے ہیں، جو کام اللہ کے پوچھنے والے ہیں، ان کاموں میں دخل دینے کی بجائے اگر ہم انسانیت کے کاموں کو توجہ دینا شروع کر دیں، حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف اور ایک بہتر سماج کی طرف اپنا قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت اچھے دن چل رہے ہیں. پاکستان آرمی کا ماشاءاللہ جو کارنامہ ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اس وقت کہ ظاہر ہے کہ جس کی سربراہی میں سارا کارنامہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، حافظ منیر صاحب کو، جو کہ اب فیلڈ مارشل کے درجے پہ ترقی پا چکے ہیں. تو ملک بہت خوش ہے، عوام بہت خوش ہے. اب اس خوشی میں بہت سارے اسراف کی طرف ہم اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. وہ اسراف کس صورت میں بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اس بات کی صورت میں بھی اسراف ہو سکتا ہے کہ ہر بات کی زیادتی. شکر کرنا چاہیے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اقوام عالم میں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے پر کھڑے ہو سکیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. بہت بہتر انداز میں پاکستان کو اس وقت ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو پوری دنیا میں عالم اسلام کو پاکستان کے نام سے پہچانا جائے. آگے بڑھیں،
دوسروں کی مدد کرنی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں بہتری کر سکتے ہیں، کہاں ہم چیزیں کٹ آف کر سکتے ہیں، کہاں ہم چیزوں کو بہت آگے تک لے کر آ چکے ہیں، جہاں پر اس سماج میں اتنی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ سماج، جہاں پر ہم اس کو لے کر آ چکے ہیں۔ غربت بہت زیادہ ہے، افلاس بہت زیادہ ہے۔ ابھی عید کے دن آ گئے ہیں، ابھی آپ دیکھیے کہ ہر جگہ پہ آپ کو ان گوشت مانگنے والوں کا رش نظر آنے لگے گا جو کہ اس شہر سے نہیں ہوتے، ان کو باقاعدہ ٹھیکے کے طور پہ لے کر آیا جاتا ہے اس شہر میں۔ کھالوں والے ابھی آ جائیں گے جو آپ سے چندے کی کھال مانگنے کے لیے آ جائیں گے کہ جانوروں کی کھال ہمیں دی جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ڈونیٹ کرنی ہے، دیکھ کے کیجئے، ان لوگوں کو کیجئے جو سالہ سال نظر آتے ہوں، سالہ سال آپ کے شہر کے لیے کام کرتے ہوں، سالہ سال عوام کے لیے کام کرتے ہوں۔ گوشت بھی انہی لوگوں کو دیجئے جن لوگوں کے پاس واقعتاً 2 وقت کو کھانے کے لیے گوشت نہیں میسر ہوتا۔ سال میں ایک موقع ہوتا ہے جس میں آپ یہ گوشت بانٹ کے ان کی خوشیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ ضرور کیجئے، جو لوگ آ گئے ہیں ان کو بھی ضرور کیجئے، لیکن پہلا حق ان کا پورا کیجئے جو لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وائٹ کالر ہے اور وہ مانگ نہیں سکتے، وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے، وہ میرا کوئی چھوٹا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو اپنے اوپر ایسے بھی شامل کر لیا ہے کہ ہم بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے، آپ بار بار حج کیجئے، لیکن کبھی یہ بھی سوچئے کہ اگر کسی آپ کے حج بہت زیادہ ہیں تو آپ کبھی اس کو بھی حج کرا دیجئے جس نے حج نہیں کیا اور وہ اس حسرت کو لے کے اس دنیا سے چلا جائے، اور اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے۔ تو خود الحاج کا خطاب لگانے کی بجائے خود حاجی بنیں، کیونکہ ایک حج کریں یا 1000 حج کریں، ثواب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت پہ دینا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا سرمایہ دیا ہے تو اگر آپ اپنے سے وابستہ کسی کو حج کرا دیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرے کہ اللہ میں تو یہ اس قابل نہیں تھا لیکن مجھے اس فلاں آدمی نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ اس کے دیے ہوئے کو قبول فرما۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم ایک اچھے معاشرے کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلے جائیں۔ یہ عیدیں، یہ بقرعیدیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے سمجھ جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہ خون چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو وہ گوشت جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت جاتی ہے۔ آپ اپنی نیت کو تو بلند کر کے دیکھیے، کیا پتہ ہماری قربانیاں، ہماری ساری چیزیں جو ہمارے مسائل ہیں حل ہو جائیں۔ ہم اپنی انا کو قربان کرنا کب سیکھیں گے؟ ہماری انا ہماری آرزوؤں سے زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمارے مفادات سے زیادہ ہماری انا بڑھ گئی ہے۔ اپنی انا کی میں کو کاٹنے کی ضرورت ہے، اپنی انا کو دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ پیغام ہے اور یہ بہت محبتوں کا پیغام ہے اور بہت دل سے نکلا ہوا پیغام ہے کہ کوشش کریں اسراف سے اپنے آپ کو بچائیں، عیدوں میں غریبوں کو شامل کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش یہ کریں کہ دکھاوے کرنے کی بجائے دکھاوے کی عید نہ ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو عید کے فضائل ہمارے ساتھ بیان کیے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تک پہنچائے، ان سب کو پریکٹس اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ سب کو کلے ٹی وی کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔